بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 7 اگست ہے، سال 2022۔ عمران خان نے اعصاب کی جنگ جیت لی ہے اور اس کے بعد لندن میں نواز شریف کے ہنگامی اجلاس شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستانیوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف مقتدر حلقوں کے پاؤں پڑ گیا ہے۔ یہ پوری صورتحال کیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رات گئے الیکشن کمیشن آفس میں کیا ہوا ہے، کیوں کھولا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو نون لیگ نے کہیں ٹریپ تو نہیں کر لیا، اور یہ ٹریپ کرنا ان کو کس طرح مہنگا پڑ گیا ہے، اسی عام خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح کی گزشتہ دنوں سٹیٹمنٹس دیے ہیں، صدر پاکستان جو کمانڈر ان چیف ہیں مسلح افواج کے، ان کا انہوں نے دفاع نہیں کیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک ایسا تاثر قائم ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ فوج کے حوالے سے نفرت انگیز مہم چلایا کرتے تھے، ان کو محب وطن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو 5th جنریشن وارفیئر کا ہراول دستہ تھے، ان کو ملک دشمن اور افواج کے خلاف مہم جوئی کرنے والا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پوری صورتحال کے اندر جو انٹرویوز ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیے ہیں، اس کے بعد یقینی طور پر جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب یہ پورا جو کھیل ہے وہ چند صحافیوں نے کھیلا ہے، اور یہ نون لیگ کے جو صحافی ہیں ان کے بعد، اس مہم کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کا اس پر رد عمل دینا اور ایسا تاثر دینا، کہیں ایسا تو نہیں کہ نون لیگ نے جو ٹریپ کی ہے اس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر آئے ہیں۔ فواد چودھری نے بھی اس حوالے سے پوری جو کہانی ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اور یہی بات میں 2 دن سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تحریک انصاف کے خلاف پراپیگنڈے میں صف اول میں وہ صحافی ہیں جو بنیادی طور پر حامد کرزئی اور اشرف غنی سے خصوصی تعلقات رکھتے تھے، یعنی پی ٹی ایم۔ آپ کو اندازہ ہو کہ جن کی فنڈنگ کے حوالے سے بھی بات کی تھی میجر جنرل آصف غفور نے اس وقت، اور وہ کہتے ہیں اور پی ٹی ایم کے نظریات کے حامی ہیں۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی ایم والے کہ یہ پی ٹی آئی والے فوج مخالف ہیں، گویا پی ٹی ایم اور جمعیت ایک صف میں ہیں۔ یہ لوگ ساری عمر فوج کے خلاف پراپیگنڈے میں لگے رہے۔ پاکستان میں فوج پر سب سے زیادہ گھٹیا، رقیق اور اخلاق سے گری ہوئی تنقید اس ملک کے موجودہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ نواز شریف کی فوج سے کوئی ہمدردی نہیں، اور نون لیگ اس وقت نظریاتی طور پر پی ٹی ایم اور بی ایل اے جیسی جماعتوں کی فلسفی کو قابل قبول سمجھتی ہے۔ سوال یہ ہے، ایسا کیا ہوا کہ یہ فوج کے راتوں رات ہمدرد بن گئے؟ ہوا یہ کہ چند سیاسی فیصلوں نے ان کو موقع دیا کہ یہ فوج کے ہمدرد بن کر فوج اور پاکستان کو کمزور کر سکیں، اور وہ یہی کر رہے ہیں۔ امریکہ، افغانستان اور ہندوستان پر موجودہ قیادت کے نظریات پاکستان کو غلام بنانے کے مترادف ہیں۔ عمران خان پاکستان کی مڈل کلاس کو اٹھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی آزادی اور غلامی میں فرق عمران خان کا ہے۔ ہر شخص جو آزاد پاکستان دیکھنا چاہتا ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ ایک پورا جو کھیل ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر کیا کوئی منصوبہ بندی کے اندر جو آئی ایس پی آر ہے اس کی شخصیات موجود تھی۔ بہرحال یہ چند جو ہے وہ درجن بھر جو ٹویٹس ہیں وہ فالوور ایک بچے کے تھے، اور اس کو بنیاد بنا کر ایک ایسا گھناؤنی مہم شروع کی گئی کہ آپ محب وطن لوگوں کو غدار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلے نسخے آزمائے جاتے تھے، کامیاب ہوتے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اس وقت کامیاب ہوگا، یہ الٹا پڑے گا، اور اداروں کی بدنامی ہوگی۔ اداروں کو ان سیاسی جماعتوں سے جس طرح نون لیگ، پی ٹی ایم اور یہ جو بان متی کا کنبہ اس وقت قوم پر مسلط ہے، ان سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا ہوگا۔ اب دوسری ایک بڑی خبر آئی رات کو تقریباً 11 بجے، ہم بیٹھے ہوئے تھے قریبی، اور وہ خبر یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے دروازے کھول دیے گئے، اور اچانک جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر، سیکٹری الیکشن کمیشن اور متعلقہ لوگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہنچ گئے۔ بھئی ایک طرف لوگ سوچ رہے تھے کہ کبھی 4 لاکھ جو افراد ہیں ان کو مردہ بنا دیا جاتا ہے،
اور وہ پھر زندہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کلیریکل مسٹیک ہے۔ کبھی کل ہی ابھی روزنامہ ڈان کے ایک نمائندے ہیں، ان کو مردہ قرار دیا ہوا تھا۔ تو حالات تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ہے، ایفیشنسی آپ دیکھیں کہ رات کو آخر کون سی قیامت آ گئی کہ یہ دفتر کھل گئے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ اس وقت بڑا سادہ ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ عمران خان کو کسی بھی صورت کے اندر راستے سے ہٹانا ہے، اور اس کے اندر ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ پاکستان کی عوام پر منحصر ہے کہ وہ ان تمام چالوں کو کس طریقے سے پرامن جمہوری انداز کے اندر الٹتے ہیں، ورنہ جو کھیل بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو کسی بھی صورت کے اندر جو ہے یہ کرنا ہے۔ اب جو ریکارڈ ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوگا، پرکھا جا رہا ہوگا کہ بھئی دن کے ٹائم اگر آپ کام کر لیں تو رات کو آنے کی ضرورت تو نہ ہو۔ تو ایک مشکوک انداز کے اندر یہ دفتر کھولا گیا، پھر وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، ہم نے بھی جانے کی کوشش کی لیکن نہیں پہنچ سکے، اور راستے جو ہے وہ بند تھے۔ اب اس ماحول کے اندر یہ سارا کام ہوا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ رپورٹ بھی رکھ دیتا ہوں، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ رات گئے غیر معمولی اجلاس ہوا، سیکٹری الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس ریکارڈ کا جائزہ لیا، حلقہ بندیوں سے متعلق بعض ضروری امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایف آئی اے سمیت مختلف اداروں نے الیکشن کمیشن سے ریکارڈ مانگ رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیسز کی فائلیں بھی تیار کرنی تھی۔ اجلاس کے دوران الیکشن کمیشن کے تمام راستے مکمل بند تھے۔ شہرائے دستور سے الیکشن کمیشن کا داخلہ بھی بند رکھا گیا تھا۔ میڈیا کو بھی الیکشن کمیشن کی پارکنگ سے پہلے ہی روک دیا گیا۔ اچانک رات گئے غیر معمولی اجلاس پر جو ہے وہ فواد چودھری نے بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن بہت محنت کرتا ہے، پی ٹی آئی کیس میں بھی پھرتی دکھائی، زندہ لوگوں کو مردہ قرار دیا۔ انہوں نے اجلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو گڑبڑ کر دی ہے اب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اب یہ سارا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پھرتی ہیں وہ ہم نے دیکھی، لیکن اب یہ ساری جو صورتحال ہے یہ جا کس طرف رہی ہے؟ اب جو نواز شریف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا ملا، یعنی ہم نے حکومت لی، مہنگائی ہوئی، ہم سیاسی طور پر کمزور ہوئے، تو معاملات جو ہے وہ مبینہ طور پر یہ طے ہوئے تھے کہ میں پاکستان آؤں گا، میری نااہلی ختم ہوگی، مجھے رہا کروایا جائے گا، اور اس کے بعد میں دندناتا پھروں گا اور اس ملک میں ایک مہم چلاؤں گا۔ لیکن وہ اس پر چونکہ عمران خان کسی بھی صورت کے اندر راضی نہیں ہے، اور عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ این آر او نہیں ہوگا اور عوام سب کو ننگا کر کے رکھ دے گی، تو اس صورتحال کے اندر ایک مہم چلائی گئی، اور مہم یہ ہے جیسا اسداللہ خان صاحب نے بھی بڑی زبردست جو ہے وہ ولاگ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر مہم یہ ہے، لندن کے اندر جو اجلاس ہوئے ہیں وہاں حمزہ شہباز گیا ہوا ہے۔ حمزہ شہباز ظاہر ہے اپنی بات کرے گا، وہ کس طرح پنجاب کے اندر ناکام ہوا اور پچھلے عرصے کے اندر کیا چلتا رہا، مریم نواز کو اگلی سیٹ دینی ہے، وہ ان کا گھر کا معاملہ ہے، وہ ویسے ہی ادھر ادھر صحافیوں کو کچھ چیزیں لیک کر کے مس گائیڈ کرتے ہیں۔ شریف خاندان کا کرپشن پر، چوری پر، ڈکیٹی پر اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، باقی ایک نے بوٹوں کے چاٹنا ہوتا ہے، دوسرے نے گریبان پکڑنا ہوتا ہے، لیکن اس وقت تو سارے جو ہے وہ بوٹوں کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ اب یہاں جو ہے وہ معاملات آپس کے اندر شاہد خاقان عباسی، جاوید لطیف، ان کے ساتھ عطا اللہ قاسمی نہیں بلکہ عرفان صدیقی، اور یہ شخصیات جو ہے وہ وہاں موجود ہیں۔ اب کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، چونکہ یہ ملک چوروں ڈکیٹوں کے حوالے کرنا ہے، یہ انا کا مسئلہ ہے، یہ ان کو ٹھگوں کو اس قوم پر مسلط کرنا ہے۔ یہ معاملات کہاں طے ہوتے ہیں، کون طے کرتا ہے؟ کوئی اس کے اندر ملک شامل ہے، کوئی شخصیات بین الاقوامی شامل ہیں، یا کیا ہے پاکستانیوں پر کس طریقے سے یہ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے؟ اب یہ ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنا ہے، اور اس کے لیے دیکھیں گے الیکشن کمیشن پھرتی دکھائے گا، اس کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ اپنا جو ریفرنس بھیج چکی ہے، جو نون لیگ کے لوگ ہیں، پھر اسی طرح عدالت کے اندر معاملات کو لے جایا جائے گا، ایف آئی اے کو متحرک کر دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے جو ملازمین ہیں، جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے، ان پر وہ چھاپے مار رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر ایک تو حمزہ شہباز جو ہے اس کا گھیراؤ کیا گیا ہے لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے، اور دوسرا اس وقت شہباز شریف مقتدر حلقوں کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی بھی صورت کے اندر جو ہے
وہ آپ نے عمران خان کو اگر نااہل قرار نہ دیا، نواز شریف کی سزا معاف نہ ہوئی اور آ کر وہ الیکشن کے اندر اس نے تقریریں نہ کی تو ہمارا بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پورا کنکلوژن آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ چونکہ اذان زور شروع ہو گئی ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ یہ سارے معاملات سمجھ گئے ہوں گے۔ لندن کے اندر عوام نے جو گھیراؤ کیا ہے، یقینی طور پر حمزہ، شہباز اور سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔